حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، بلال یہ بتائیں کہ آپ کو دین کی ایسی کس بات نے مائل کیا کہ آپ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے؟ ایسی کون سی بات آپ کے دل کو لگی کہ جو کلمہ آپ نے پڑھ لیا اور اسلام میں آ گئے؟ حضرت بلال کہتے ہیں ایسی تو بڑی باتیں ہیں، لیکن ایک بات ایسی ہے کہ جو میرے دل کو اتنی لگی کہ میں نے کلمہ پڑھا اور میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ پوچھا گیا بلال وہ بات کون سی ہے؟ حضرت جب عشق کی کئی بات آتی ہے نا، یہاں بریلی کا اوریجنل پٹھان احمد رضا یاد آتا ہے، یہاں بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آتے ہیں۔ جب بھی کبھی عشق کی بات آئے تو یہ دو ہستیاں بڑی یاد آتی ہیں۔ بلال، حضرت بلال پر کم ظلم و ستم ہوئے ہیں۔ آج ہمیں یہاں پر کوئی باہر سے آ کے کوئی پولیس والا کہتے پیر صاحب تساں تقریر نہیں کرنی، اتنے کام خراب ہو جانا ہے، اساں جناب کرسی چھوڑ کے گھر چلے جانا، اساں کہ ضرورت ہے جناب رجوری تو اتنے آ کے تقریراں کرن دی، کام خراب کرن دی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے کہا یار کربلا میں جب امام حسین شہید ہوئے تھے تب حالات ٹھیک تھے؟ اگر حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو کربلا میں آنے کی ضرورت کیا تھی؟ جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے حالات تب ٹھیک نہیں ہوتے۔ حالات جیسے بھی ہوں یہ گردنیں رکھی ہم نے رسول پاک کے لیے، ورنہ سجنوں مر ویسے بھی جانا ہے۔ کسی ٹرک نے تھلے آ گئے، کسی ایکسیڈنٹ ہو کے مار جانا، کسی کا اپنے رکھ وچ روڑ کے مار جانا ہے۔ یار مرن دی چس نہ آ جاوے کہ نبی دے نام پیچھے بندہ مر جاوے۔ دنیا بھی کامیاب، قبر جس ٹائم رسول تشریف لے آنا ہے تو فرشتیاں پوچھنا سجنوں دسو کیا لے کے آئے ہو، تے اتھے نبی فرما دین فرشتے ہو اس نو نہ پوچھو یہ کون ہے، ورنہ انہوں میں دسنا کہ کون ہے، میرا غلام ہے۔ وہ ساری زندگی میری محبت دی دنیا گزار گیا ہے، آج قبر چاہ گیا تو آرام نہ اسی آرام کرن دیو، اسی سین دیو جس ٹائم میرے نبی یہ گال فرما دیتی پھر فرشتیاں دی مجال جو ساڑھے کو پوچھ لے وے۔ لیکن ہمیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی، پرواہ کریں مر جانا ہے۔ کوئی بندہ 100 سال بھی جیتا وہ بھی تو مرتا ہے نا۔ کوئی کھڑ پینچ ہے، کوئی پینچ ہے، کوئی کتنا بڑا عہدے دار ہے، کوئی مجھے ایسا بندہ بتائیں جو زندگی میں بچ گیا ہو۔ مر سب نے جانا ہے، لیکن موت ایسی ہو کہ آپ کو دنیا یاد رکھے، زمانہ یاد رکھے۔ بلال سے پوچھا یہ بتاؤ کون سی ایسی بات تھی جو آپ کے دل کو لگی اور آپ نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کر لیا؟ بلال کہنے لگے میں امیہ کا غلام تھا، میرا مالک بڑا ظالم، بڑا جابر تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، سردیوں کا موسم تھا اور مجھے شدت کا بخار تھا۔ تو اندازہ لاؤ کہ ایک ہوا سردی، پھر انسان جسم شدید بخار ہوا ہے تو سردی کتنی لگنی ہے، اس لیے کوئی انتہا ہے؟ شدت کا بخار تھا، سردی کا موسم تھا، تو میرا مالک آیا تو اس نے مجھے جو دیے پیسنے کے لیے، چکی چلانے کے لیے۔ رات کا اندھیرا، کہ بلال رات بھر کو تو نے یہ چکی چلانی ہے، نہ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، نہ کپڑا پہننے کے لیے، نہ اوڑھنے کے لیے، کروں تو کروں کیا؟ لیکن اس وقت غلاموں پہ ظلم اتنا کیا جاتا تھا، کوئی ان کا حال نہیں پوچھتا تھا، کوئی پریشان حال نہیں تھا۔ بلال کہتے ہیں کہ میں چکی چلانے لگا، وہ چکی چلاتے چلاتے میری آنکھ لگ گئی کیونکہ بیمار تھا، آنکھ لگی، میں سو گیا۔ اتنے میں وہ ظالم و جابر میرا مالک آیا، اس نے دیکھا کہ بلال سو رہا ہے، اس نے پاؤں کی ٹھوکر ماری اور مجھے اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میرے تن پر جو کرتا تھا نا میں نے پہنا ہوا، وہ کرتا بھی میں نے اتارا، اور اتارنے کے بعد اس شخص نے، وہ ظالم مالک نے کہا یہ کرتا بھی تو نہیں پہنے گا اور رات بھر کوئی سردی میں پوری رات چکی چلا کے جو پیسے گا۔ بلال کہتے ہیں بیمار بھی بہت تھا، سردی بھی بہت تھی، کھانا بھی نہیں کھایا تھا، جسم میں اتنی جان نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، لیکن ظالم مالک تھا، چکی چلانے لگا۔ بلال کہتے ہیں مقدر کا ستارہ چمکا، میں رو رہا تھا کہ اتنے میں باہر سے کملی والے مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ رج کے آنکھوں سبحان اللہ۔ کملی والے مصطفیٰ تشریف لے آئے، میں رو رہا تھا، میرے قریب آئے اور مجھ سے پوچھنے لگے بلال رو کیوں رہے ہو، یا آنکھ سے آنسوں کیوں بہ رہے؟ بلال کہنے لگے میں نے اس سے پہلے آمنہ کے چاند کو دیکھا نہ تھا، یہ کون ہے، لیکن نام سنا تھا کہ محمد عربی کی ذات ہے۔ اب میں نے جب قریب آئے نا تو بڑے خوبصورت، بڑے نرالے، زلفیں دیکھوں تو لاجواب، آنکھیں دیکھوں تو بے مثال، ان کے چہرے پہ نظر پڑی تو کوئی جواب نہیں، کائنات میں ایسا کو حسین بلال کی آنکھوں نے نہ دیکھا۔ بلال سے پوچھا بلال کیا بات ہے؟
بلال کہنے لگے اللہ کے بندے یہاں دن میں بہت سے لوگ آتے میرا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، میری مدد کوئی نہیں کرتا، لیکن بلال کو یہ نہیں تھا پتا یہ کوئی دنیا دار نہیں بلکہ مدینے کا تاجدار ہے، دو جہاں کا مالک و مختار ہے۔ میرے نبی نے پوچھا بلال بتائیں تو صحیح بات کیا؟ بلال نے اپنا ماجرا سنایا، نبی اٹھے تشریف لے گئے۔ جب جانے لگے تو بلال کہنے لگا اے اللہ کے بندے میں نے کہا تھا دن میں بہت سے لوگ آتے میرا حال پوچھ کر چلے جاتے ہیں، میری مدد کوئی نہیں کرتا، آپ بھی آئے حال پوچھ کر چلے گئے۔ نبی باتیں سن تیرے تشریف لے گئے، اتنے میں بلال کہتے ہیں کہ میرے سونے نبی آمنہ کے چاند میری طرف واپس تشریف لے آ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ دوسرے ہاتھ میں کھجوریں میرے پاس تشریف لائے، اور لانے کے بعد کا بلال یہ کھجوریں کھا لو، یہ گرم دودھ کا پیالہ پی لو۔ نبی اکرم نے اپنی مزمل والی چادر اپنے سر انور سے اتاری اور اتارنے کے بعد مجھ پہ رکھی، کہا غلام یہ کھجوریں کھا لو، دودھ پی لو، یہ چادر اوڑھ کے آرام کرو، آج رات کو آپ کی جگہ چکی میں محمد عربی خود چلاؤں گا، آپ کی جگہ یہ چکی آج میں خود چلاؤں گا۔ آج اگر ایک علاقے کا سرپنچ بنتا ہے نا، یہ اسی تسیں کو گالیاں کو ممبر بنتا ہے یا کو بڑا عہدیدار ہوتا ہے، وہ سیدھی بات نہیں کرتا کسی سے، اللہ ماشاءاللہ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن میکسیمم ایسے لوگ ہیں جو بڑے عہدے پہ بیٹھ کر کوئی ٹیچر لگ گیا، کوئی اچھا پروفیسر ہو گیا، ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، کوئی اچھا مولوی بھی ساڑی فہرست بھی بن جاوے نا، وہ نکیاں نو نہیں ویکھنا کیونکہ سانو جو کرسی لب گئی، لیکن یہ پڑتا ہے ایک کرسی کچھ دنوں دی مہمان ہوندی ہے، کرسی چلی جاندی ہے، مر جانا دکان گالاں کڈنی پیچھے کوئی برکت اس دعا نہیں لگا کرن، بخشش اس نہیں لگا کرن، لیکن یہاں کوئی دنیا کا چھوٹا عہدیدار نہیں، تمام بادشاہوں کا بادشاہ آمنہ کے چاند ہے، سونا تے میٹھا رسول ہے، سونے نبی تشریف فرمائے، میرے نبی غلام نی جگہ اپنے ہاتھ نال چکی چلا رہے۔ بلال کہتے ہیں چکی چلا کے واپس تشریف لے گئے، دوسرا دن آیا، اسی وقت میں نبی پھر تشریف لاتے ہیں، ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ ہے، دوسرے ہاتھ میں کھجوریں، آ کر دیتے ہیں وہی نورانی مزمل والی چادر مجھے اڑا کر کہتے ہیں غلام آپ آرام فرمائیں، آپ آرام کریں بیٹھیں، آپ کی جگہ چکی میں خود چلاؤں گا۔ دوسرے دن بھی چکی چلا کے واپس تشریف لے آتے ہیں۔ بلال کہتے ہیں تیسرے دن بھی نبی تشریف لے آئے، جب تیسرے دن سرکار چکی چلا کے واپس جانے لگے، جب نکلنے لگے تو میں نے دامن پکڑ لیا اور میں نے جاتے جاتے پوچھ لیا اللہ کے بندے تو کوئی عام انسان نہیں، زندگی گزر گئی غلامی میں، آج تک کوئی پوچھنے نہیں آیا تو کرتا کیا ہے، لیکن بنا لالچ کے، بنا بتائے، بنا تعارف کے 3 دن سے لگاتار آتے ہو، کھلاتے بھی ہو، پلاتے بھی ہو، حال بھی پوچھتے ہو، اور جناب والا اپنی مزمل والی چادر اڑا کے واپس بھی تشریف لے آتے ہو، بتاؤ تو صحیح آپ ہیں کون؟ نبی جاتے جاتے ارشاد فرماتے غلام جاننے کی ضرورت نہیں، میں وہی محمد ہوں کہ جس کے بارے میں معاذ اللہ عرب میں لوگوں نے مشہور کیا محمد جادوگر ہے۔ بلال کہتے میں نے اتنا سننا تھا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ اور لوگ ہوں گے جو آپ کو گالیاں دیتے ہوں گے، آپ کو برا بلا کہتے ہوں گے، بلال کا دل کہتا ہے جو غلاموں کے لیے غیروں کے لیے اتنا مہربان نبی ہوگا وہ اپنوں کے لیے کتنا مہربان ہوگا۔ میرے نبی میں نے آپ کو پہلے نہیں دیکھا یا آپ نے مجھے نہیں دیکھا، میں آپ کا کچھ نہیں لگتا، لیکن غیروں پہ اتنا کرم، غیروں پہ اتنی مہربانی، اور اگر میں آپ کی غلامی میں آ جاؤں تو پھر کتنا بڑا کرم ہوگا۔